جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرائض ادا کیے، نفل ادا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اتنے صحابہ کرام کو موقع ملا ان مقامات پر تشریف لے کر گئے۔ آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ اس مقدس مقامات کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجائے کرام سفر کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ جاری کریں میرے ساتھ دعا کر کام کیجیے، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ توکلت على الله علی اللہ لا حول لا حول ولا قوة ولا إلا قوة بالله۔ إلا یہ کون سی دعا ہے؟ غیر سے نکل سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما وما كنا له له مقرنين مقرنين وإنا وإنا إلى إلى ربنا ربنا لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ سب کو میری طرف سے، ڈرائیور بھائی کی طرف سے، ایک سارے ساتھ مجاہد بھائی ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عمرہ مبارک۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا باری تعالیٰ آپ کو عمرہ ادا کرنا، آپ کو فرائض ادا کرنا، نفل ادا کرنا، اپنے لیے دعائیں کرنا، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرنا، یا باری تعالیٰ تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی کہ ہم جن شہروں میں، جن گلیوں میں، جن محلوں میں آپ گھوم رہے ہیں، ان علاقوں کا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب، دکھوں والا شہر، پریشانی والا شہر۔ اگر کوئی لوگ آیا کرتے تو اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے چلے جایا کرتے تھے۔ قربانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر بڑھتے ہی مکہ تو مکرمہ ہو جاتا ہے، مدینہ تو منورہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دکھوں والا شہر تھا یہ مدینہ پاک ہو جاتا ہے، مدینہ منورہ ہو جاتا ہے، برکت والا شہر، رحمت والا شہر، نعمت والا شہر ہو جاتا ہے۔ اس جگہ سے لوگ آگنے کے لیے ڈرا کرتے تھے، آج پوری زندگی لوگ انتظار کرتے ہیں یا برکت ہمیں یہاں پر بار بار جانے کی توفیق عطا فرما۔ اب جن کے پاس توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یا برکت زندگی میں ایک موقع تو ایسا عطا فرما کہ بیت اللہ کی بھی زیارت کروں، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کروں۔ خدا نے قبول فرمایا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں اتار سکتے، اگر ہم اپنی جان قربان کر دیں، پورا خاندان کو قربان کر دیں تو ہم احسان نہیں اتار سکتے۔ پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو گھر سے آیا اور بیت اللہ میں آ کر ایک فرض نماز ادا کی، گویا کہ اس نے 1,00,000 نماز کا ثواب پایا۔ کتنی خوش نصیب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے میری مسجد نبوی کے اندر آ کر ایک فرض نماز ادا کی، گویا کہ اس نے 1,000 نماز کا ثواب پایا۔ اب اس کو 50,000 سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جو شخص مکہ مدینہ میں آتا ہے اگر نیکی کرتا ہے تو 70% اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو 70% گناہ کا جو بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے اس لیے بھی یہ بھی کہا جاتا ہے اس نے ایک نماز فرض مسجد نبی میں ادا کی، گویا کہ اس نے 50,000 نماز کا ثواب پایا۔ گزارے کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا تحفہ کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی میری قبر مبارک کی زیارت کی، قیامت والے دن اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جاری کرم جس طرح ہماری گاڑی جا رہی ہے اس مقام کا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے؟ غزوہ خندق اسلام کی تیسری بڑی جنگ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اتنی بڑی تعداد میں کافر جو ہے ہماری طرف آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ جب اس طرح حالات ہوا کرتے تھے ہم خندق کھودیا کرتے تھے، گڑھے کھودیا کرتے تھے جس سے ہمیں آسانی سے فتح ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ میرے قربان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، صحابہ کرام بھی خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ اس درمیان ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں میں بھوک کی
وجہ سے میرا پیٹ دب چکا ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے اپنے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے، قربان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کرتا مبارک ہٹایا خود بھوک کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ کتنی بڑی قربانی۔ پھر ایک یہاں پر معجزہ ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا گھر پاس موجود ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جابر اس حالت میں دیکھتے ہیں مانگتے ہوئے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیگم سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے، وہ کہتے 2-2.5 کلو آٹا ہے، ایک بکری کا بچہ ہے، وہ بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پہنچتے یا رسول اللہ میں نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ بھی آ جائیں، چند صحابہ کرام کو لے کر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے یونٹ والے لوگ ہوتے ہیں کم از کم 400-350 لوگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، آج ہماری دعوت حضرت جابر کے گھر پر۔ کس کے گھر پہ؟ حضرت جابر کے گھر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام کو لے کر حضرت جابر کے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب حضرت جابر یہ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی بیگم ان سے پوچھتی ہے جابر کیوں پریشان ہو؟ وہ فرمانے لگتا ہے اپنی اہلیہ سے میں نے تو 10-15 لوگوں کو دعوت دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام کو لے کر آئے، 400 لوگوں کو لے کر آئے، کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ بہت مہمان نواز اور وہ جو ہے بہت خوش مزاج اور جو ہے خدمت گزار تھی، بہت صبر والی تھی۔ وہ کہنے لگی جس نے دعوت دی وہ جانے اور اللہ جانے۔ اور جھجارے کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب آ جاتے ہیں اور روٹیاں جو بنی ہوئی تو اس کے اوپر کالی کملی والی چادر ڈال دیتے ہیں اور سالن کے اندر لعاب مکس کر دیتے ہیں۔ جھجارے کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب کھانا تقسیم شروع کر دو۔ 400 صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ جب صحابی جو تقسیم کر رہے ہو تو ڈھکنا اٹھا کر دیکھتے ہیں کھانا ویسے کا ویسے موجود ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی اگر ڈھکنا اٹھا کر آپ نہ دیتے اس کو تقسیم کرتے رہتے یہ قیامت تک چلتا رہتا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یہ معجزہ اس مقام پر پیش ہے۔ اب حجاج کرام آپ نے موبائل وغیرہ نکال لیجیے، پہلے یہاں پر دیکھ لیجیے یہاں پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں مزدور کام کر رہے ہیں، ٹریکٹر وغیرہ کرینے وغیرہ یہاں پر کام ہو رہی نہیں ہو رہا؟ اب ذرا توجہ سے دیکھیے، اب جو اوپر والا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا تھا۔ اس کو سجدے والا جبل صلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جبل صلا۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا تھا۔ تو اس جگہ کا نام ہے غزوہ خندق، اسلام کی تیسری بڑی جنگ والی جگہ۔ اچھا جہاں پر وہ لال چھت نظر آ رہی ہے، چھت کے آگے پہاڑی کے آگے دیکھیں ایک چھوٹی مسجد نظر آئی ہے۔ چھوٹی مسجد نظر آ رہی ہے، وہ چھوٹی مسجد سفید چھت والی، وہ چھوٹی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد فتح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس مقام پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اس پہاڑی پر کیا تھا جہاں پر یہ مسجد نظر آ رہی ہے۔ یہ پورا آگے پہاڑی کے آگے والا حصہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہمارے 7 صحابہ کرام کے خیمے تھے۔ سب سے پہلا خیمہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پھر حضرت سلمان فارسی، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت سعد بن وقاص، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی مرتضی، حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان کے خیمے مبارک تھے، تو ان خیموں کو شہید کر کے یہاں پر ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی جس کا نام ہے جامعہ خندق۔ کیا نام ہے؟ جامعہ خندق اس بڑی مسجد کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا نام ہے مسجد فتح۔ جہاں پر یہ مزدور لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں پر یہ پارک یا پارکنگ بنا رہے ہیں، یہاں پر کفار کے خیمے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر طوفان مسلط کیا تھا، ٹھنڈی ہوا چلائی تھی، ان کی ہانڈیاں جو پلٹ گئی تھی، ہر چیز ختم ہو گئی تھی، تو کافر سب چیزیں چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل صلا، پوری جگہ کا نام ہے غزوہ خندق۔ کیا نام ہے بھائی؟ غزوہ خندق۔ 7 مساجد میدان فتح۔ اس پورے پہاڑ کو کہتے ہیں جبل صلا، یعنی سجدے والا پہاڑ۔ کون سا پہاڑ بھی؟ سجدے والا پہاڑ۔ دیکھتے ہیں ذرا بابو جانی کرام اس طرح 15-20 منٹ 25 منٹ ٹائم ہوا، وہاں پر ہے مسجد قبلتین۔ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین، 2 قبلے والے مسجد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، اللہ نے حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنا رخ مبارک مسجد اقصی کی طرف کریں۔ کس طرف کریں بھائی؟ مسجد اقصی کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز ادا کرتے رکن یمانی کی طرف، یعنی بیت اللہ بھی سامنے آ رہا، مسجد اقصی بھی سامنے آ رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو یہاں پر یہودیوں کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہودی طعنہ مارا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو جس طرف ہمارا قبلہ ہے دیوار گریا، جس طرح ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں آپ اس طرح رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ حجاج کرام یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی اور دل کے اندر ارادہ کیا کہ یا باری تعالیٰ جس طرح ہمارا دین اپنا، کلمہ اپنا، شریعت اپنی، نبوت اپنی، قرآن اپنا، یا باری تعالیٰ ہمیں قبلہ بھی اپنا تھا۔ اس طرح 16-17 مہینے آپ صلی اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اور مانگتے بھی رہے۔ آخر 16-17 مہینے کے بعد جہاں پر مسجد قبلتین ہے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو نماز ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور اس مقام پر بنو سلمہ کا قبیلہ آباد ہوتا ہے۔ کون سا قبیلہ؟ بنو سلمہ کا قبیلہ آباد ہوتا ہے۔ دعا کے لیے آتے ہیں، آپ دعوت کے لیے آتے ہیں، تو اس مقام پر جیسے پہنچتے نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنا رخ مبارک مسجد اقصی کی طرف کر لیتے ہیں۔ کس طرف کر لیتے ہیں؟ مسجد اقصی کی طرف کر لیتے ہیں، اور کبھی سجدے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سجدے کی طرف، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرمائی، پہلی رکعت ادا فرمائی، دوسری رکعت ادا فرمائی، جیسے ہی تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو کہتے ہیں کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے یا رسول اللہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اور بار بار ہم سے مانگنا یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں، کیا فرمایا؟ اگر آپ چاہیں نماز کے اندر اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے، اگر آپ چاہیں نماز کے بعد اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کیا، بلکہ نماز کی تیسری رکعت کے اندر اپنا چہرہ مبارک مسجد اقصی سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یوں ہمارا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، آدھے صحابہ کرام یوں آگے، آدھے صحابہ کرام ادھر سے آگئے۔ اگر آپ صلی اللہ صفوں کو چیرتے ہوئے گئے تو صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی پہلی جو صف تھی وہ آخری ہوگی، جو آخری تھی وہ پہلی ہوگی۔ پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ مجھے تو اللہ کا حکم ہوا، آپ اپنا چہرہ کیوں تبدیل کیا، اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا کعبہ بھی ہیں، قبلہ بھی، جس طرف آپ کا قبلہ ہوگا ہمارا قبلہ بھی وہی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ آنے والی ہے مسجد قبلتین، سب حجاج ہم سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا کرایہ جمع کرا دیں۔ یہ دو گنبد نظر آ رہے ہیں، ایک گنبد بیت اللہ کی طرف ہے، ایک گنبد مسجد اقصی۔ یہ جو گنبد ہماری طرف ہے یہ چار ہے، یہ بالکل ہونی نکلے ہیں مسجد قبلتین۔ یہ جو اپنی طرف ہی کون سی ہے؟ ہاں جو اونچا گنبد ہے نا یہ بیت اللہ کی طرف، جو اس طرف گنبد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ میں ابھی آپ کو ترتیب سے بتا دوں۔ مسجد القبلتین۔ بھیا پیچھے چل رہے ہیں، فون کرواؤں کیا؟ کروا رہا ہوں، چلو 2 منٹ کر میں بتا دوں یہ آپ کے پاپا کو فون کر لو۔ یہ ہے مسجد القبلتین، یہاں پر اللہ کے نبی کو حکم ہوا تھا قبلہ چینج کرنے کے لیے۔ پہلا قبلہ وہاں تھا، مسجد الاقصی کی طرف، پھر نماز کے بیچ میں یہاں پر حکم ہوا اللہ کے نبی کو کہ یہاں پر قبلہ چینج کر لو، تو یہ قبلہ دوسرا جو چینج ہوا تھا یہ پھر خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔